رسید آقا بازم روزای واپسی، میدونم که رومو نمیذاری زمین، دیگه فرصت کمه. اسی لیے میں ایک معتبر ترین واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے علماء میں سے حتیٰ ایک کتاب لکھی گئی ہے سحاب رحمت کا بادل. یہ سحاب رحمت یعنی کہا جاتا ہے کہ رحمتوں کا بادل، یہ ٹائٹل ہی اس کتاب کا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کتاب میں آپ یہ پڑھ لیجیے، 100 نمبر پیج پہ آپ جائیے، یہ واقعہ پڑھیے. جب سید بحر العلوم ایسے عالم تھے جن کے بارے میں کوئی تعریف کے لیے لفظ نہیں ہے. ہاں، جس آدمی کو امام کی خوشبو کا پتہ چلتا ہو، اس کی عبادتوں کا، اس کی عقیدت کا، اس کی کسی بات کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ اس پائے کا عالم تھا. جب اس نے ایک حدیث پڑھی، جو حسین کے غم میں گریہ کرے گا اگر اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکلے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بڑی بات لگی. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک میں خالی حسین کے اوپر گریہ کروں اور میرے سارے گناہ معاف. کہتے بہت تعجب ہوا مجھے. کہتے ایک سفر میں اسی حدیث پر غور کر رہا تھا کہ اچانک امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے میرا نام لے کے کہا، سید بحر العلوم، کس بات کو سوچ رہے ہو؟ کس بات کو رہے ہو؟ جواب دیا، ایک حدیث نے میری فکر کو مشغول کر دی کہ ایک آنسو بہانے کا اتنا بڑا ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا ثواب، اتنا عظیم ثواب، کہ اتنا زیادہ ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں تمہارے لیے ایک مثال لے آتا ہوں. ایک بادشاہ اپنے ہواری مواریوں کے ساتھ شکار کو جاتا ہے. شکار کا پیچھا کرتے کرتے دور نکل جاتا ہے، اور اتنی دور نکل جاتا ہے کہ وہ راستہ بھٹک جاتا ہے. اب ایک طرف بھوک ہے، ایک طرف پیاس ہے، شکار نہیں ملا، راستہ بھٹک گئے. اب بات جان تک آ گئی، راستہ ڈھونڈ رہے کہاں جائیں. اچانک اس کو ایک کٹیا نظر آئی. جس کٹیا میں گئے، ایک بڑھیا اور اس کا ایک بیٹا رہتا تھا، اور ان کی زندگی کا سرمایہ ایک بھیڑ ہے. اب اس کے پاس گئے، کہا بھائی ہم پیاسے ہیں، بھوکے ہیں. وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے بادشاہ کو. انہوں نے نہ پہچاننے کے باوجود بھی انسانیت کے لحاظ سے اس بکری کا دودھ اس کو پلایا، پیاس بجھایا. جب اس نے بھوک کی شکایت کی تو اسی کو ذبح کر کے کباب بنا کے کھلا دیا. ٹھیک ہے، یہ کھا کے کون پیش کر رہا ہے؟ مولا امام زمانہ. یہ مثال کون دے رہا ہے؟ آقا، ہمارے مولا، ہمارے سرپرست. یہ کوئی اور نہیں ہے. آج ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے جو مثال اہل بیت لاتے ہوں اس کی کوئی ثانی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. اب جب انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے رات بھر آرام کیا، صبح یہ بادشاہ پھر سے اپنے کارواں سے مل گیا اور اپنی سلطنت میں واپس چلا گیا. جب اس نے دربار سجایا تو اس نے پوچھا، درباریوں سے کہا میں ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں. پورا واقعہ اس نے اپنے درباریوں کے سامنے بلایا، اپنی رعایا کے سامنے پورا واقعہ سنایا، اور سنانے کے بعد پوچھا ان سے کہ میں کیا دوں کہ ان دونوں کی برابری کر سکوں. میں انہیں انعام میں، اس کے بدلے میں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، کون سی چیز دے دوں کہ اس بچے اور بڑھیا کا
احسان میرے اوپر باقی نہ رہے، میں برابری کر سکوں۔ کسی نے کہا کہ 100 بکری دے دیجئے، تو کہا یہ تو برابری نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کی زندگی پوری ایک بھیڑ پر ہے اور میرے لیے 100 بھیڑ بکریاں دینا مایات کا کام ہے، تو برابری تو ہوئی نہیں۔ تو کہا اچھا بھائی 1000 2000 دے دیجئے، ایک محل دے دیے۔ کہا آپ محل بھی دے دوں تو بھی برابری نہیں ہوگی، کیونکہ میری طاقت تو 100 محل بنانے کی ہے۔ تو کہا پھر سب نے کچھ کہا، اس کے درباریوں نے سب کو اس سے کہا بھائی یہ تو بات نہیں ہوئی، آپ نے انصاف نہیں کیا، ان کی زندگی کو دیکھو میری زندگی کو، پھر ان کے انسانیت کے جذبے کو دیکھو اور میرے دیکھو، تو تمہیں لگے گا جو کچھ بھی کہہ رہے ہو بہت تھوڑی چیز ہے۔ کہا پھر کہا ایک ہی صلاح ہو سکتا ہے کہ میں ان کو پوری سلطنت دے دوں۔ کہا بحر العلوم، سمجھے یا نہیں سمجھے کچھ؟ کہا میرے مولا مجھے بتا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ کہا میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کی سلطنت بہت بڑی ہے اور حسین اس کے بندے ہیں، بندے کے پاس جو کچھ تھا سب لٹا دیا، خدائی تو دینے والی چیز نہیں ہے، تو کیا دے دے کہ حسین کی برابری ہو جائے؟ تو گناہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے اللہ کے لیے، گناہوں کو معاف کرنا تو غفور الرحیم کا کام ہی ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ تو اے بحر العلوم شک نہ کرو حسین پہ رونے کا ثواب اتنا ہو۔ ایک سلوات